صالحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. کیپٹن صفدر کی ویڈیو کے بعد بہت سے لوگوں کی ویڈیو آنی شروع کہ مریم نواز کو پہلے اپنے گھر سے شروعات کرنی چاہیے. پھر دوسرے لوگوں کی طرف ایسی ہی ایک کلپ ہمارے سامنے ہے جو ابھی کچھ دیر میں دکھائیں گے. اس سے پہلے چند باتیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. ملک میں ایک بار پھر مذہب کے نام پر ہنگامہ کھڑا کیا جا رہا ہے. جلسے، جلوس، نعروں اور تقریروں میں اسلام کا نام ضرور لیا جاتا ہے، مگر ان تقریروں میں اخلاق، کردار اور برداشت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. گزشتہ دنوں ختم نبوت کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس میں جو زبان استعمال ہوئی وہ دین نہیں، سیاست کی غلاظت تھی. اسٹیج پر بیٹھے وہ لوگ جو خود کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ان کی زبانوں سے گالیوں اور نفرت کے سوا کچھ نہیں نکلا. افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی ممبروں سے احمدیوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں کی گئیں، اور جب دل بھرا نہیں تو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں پر بھی حملے شروع ہو گئے. یہ صرف احمدیوں کا مسئلہ نہیں رہا، اب عام لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. عوام کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت واقعی نفرت انگیزی کے خلاف رہے تو کارروائی اپنے گھر سے شروع کرے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے شوہر کیپٹن صفدر کے بیانات پر بھی نظر ڈالیں، جنہوں نے مذہب کے مقدس عنوان کو اپنی سیاسی تقریر کے لیے استعمال کیا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. کیپٹن صفدر صاحب نے ختم نبوت کے نام پر جو تقریر کی اس میں اسلام کا ذکر کم اور فرقہ واریت زیادہ تھی. اگر اسی عام شہری نے ایسی بات کی ہوتی تو اب تک جیل میں ہوتا، مگر جب اقتدار کے ایوانوں سے جڑے لوگ ایسا کریں تو قانون کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. یہی وہ دوہرا معیار ہے جس نے اس ملک میں انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے. اسلام امن، محبت اور انصاف کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی دل آزاری نہیں کی، لیکن آج انہی کے نام پر دلوں میں نفرتیں بھری جا رہی ہیں. جو مذہب دلوں کو جوڑنے آیا تھا اسے ہم نے اپنے مفاد کے لیے تقسیم کا ذریعہ بنا دیا. نادر بلوچ کی بات میں وزن ہے. جی، اگر واقعی مذہب کے نام پر نفرت روکنی ہے تو پہلے اپنے گھر سے شروعات کریں. مذہب کے نام پر فساد پھیلانا، اسلام کے نام پر پروپیگنڈا کرنا، اگر یہ توہین رسالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اب فیصلہ مریم نواز صاحبہ کو کرنا ہے. وہ مذہب کے نام پر پھیلتی نفرت کے خلاف کھڑی ہوں گی یا سیاست کے نام پر خاموش رہیں گی؟ ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کی کہ جن کی اپنے شوہر کے ساتھ انبن ہو گئی ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ٹھن گئی ہے، لیکن ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ وہ ایک صوبے میں بلا کہتے ہیں نا شرکت غیر کہیں اس طرح پاورز کو استعمال کر رہی ہیں اور ایک خاص بیانیہ بنا رہی ہیں کہ ملک میں بالخصوص پنجاب میں مذہبی انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. لیکن سیم وہی باتیں جو ٹی ایل پی کے اوپر الزامات ہیں وہی باتیں جو ہیں ان کے شوہر کر رہے ہیں. اور ایک ویڈیو اس وقت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور مریم نواز پر دباؤ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے خلاف بھی کارروائی کریں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 13 اکتوبر سے لے کر اب تک مریم نواز صاحبہ روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کر رہی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالخصوص اپنے صوبے میں جو ہے وہ ایک خاص جماعت اور اس سے وابستہ افراد ان کے خلاف جو گلا ان کا گھونٹ رہی ہیں یا ان کے خلاف اقدامات کر رہی ہیں. مساجد، مدارس اور ایون کہ علماء کو بٹھا کر انہوں نے کہا کہ ان کے صوبے میں اور ملک میں اب کوئی گنجائش نہیں کہ مذہبی انتہا پسندی پروان چڑھے یا کسی کو اپنے حدود سے جو تجاوز کیا جائے. ایون کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے اس کا استعمال بھی سوائے جمعے کے خطبے کے نہیں ہوگا. اذان اور خطبہ اس کے علاوہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ اقدامات کر رہی ہیں اور ساتھ یہ کہ جب وہ یہ اقدام کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں اس سوچ کے خلاف ہوں، سیم اسی طرح انہی کے جو شوہر ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہیں انہوں نے جناب ایک کہتے ہیں کہ چنیوٹ کا علاقہ ہے وہاں پر اس نے ایک خطاب کیا ہے. جھنگ اور چنیوٹ میں کوئی اب مجھے ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتا، وہاں پر اس نے خطاب کیا ہے اور وہ خطاب جناب دھواں دار ہے. ایسا لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کا کوئی رہنما جو ہے وہ خطاب کر رہا ہے اور اسی طرح کا بیانیہ وہ کہہ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ اس ملک میں ممتاز قادری پیدا کر. یہ وہ دعا مانگ رہی ہیں. اور ساتھ جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب کہ پھر اگر پیدا کرنا ہے تو پھر آپ خود کیوں نہیں پیدا، آپ خود بھی تو ہیں.
تو اس کے بعد مریم کے اوپر جناب سخت تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے کارروائی کرنی تو پھر آپ اپنے شوہر سے اس کا آغاز کریں. اس کو کب آپ کٹہرے میں لائیں گی, کب گرفتار کریں گی, جب وہ خود ٹی ایل پی جیسے نظریات کے حامل ہیں, بقول آپ کے کہ جو اس طرح کی باتیں کریں وہ ٹی ایل پی کے نظریات کا حامل ہے. تو آپ کا تو گھر میں شوہر ہے آپ کے موجود, وہ کسی نے ایک شعر بھی لکھا ہوا کہ بولیا اے میں اڑ دیا پھڑ دیں, جرا گھر بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں. شعر میں ممکن ہے چھوٹی سی غلطی ہو جائے, لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو آپ کے گھر بیٹھا ہے اس کو آپ نے پکڑا ہی نہیں, تو آپ دوسروں کے خلاف تو بڑی کارروائی کر رہی ہیں, بڑے اقدامات کر رہی ہیں, ایون کہ ان کو بین کرنے سے لے کر ان کے تمام رہنماؤں کو شیڈول 4 میں ڈالنے اور 5000 کے قریب افراد کو جیلوں میں بند کرنے اور ان پہ مقدمات چلانے کے. لیکن یہی بات ہے, یہی وہ چیزیں جس کے جو بقول آپ کے کہ جو مذہبی انتہا پسندی اس کو ہوا دیتی ہے, تو آپ کا شوہر آپ کے گھر بیٹھا ہوا, اس کے خلاف کارروائی کریں. اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ میں چاہوں گا کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کیپٹن صفدر صاحب فرما کیا رہے ہیں. یا اللہ میغازی الدین پیدا کر, یا اللہ ممتاز قادری پیدا کر, یا اللہ عبدالقیوم اظہروی پیدا کر, غلام غوث اظہروی پیدا کر. بات عقیدے اور مسلک کی ہے دوستوں, میں اس لیے آیا, یہ علماء کا ذمہ ہے, جنت کے سب طلبگار ہیں, اور اپنی نسلوں کو بتاؤ دفاع ختم نبوت کے لیے گھر گھر اللہ وسایا پیدا کرو, عطا اللہ شاہ بخاری پیدا کرو, گولنے کا پیر مہر علی پیدا کرو. یہ چناب نگر میں اکثر سٹڈی کرتا تھا, مجھے ڈر ہوتا تھا کہ کہیں قادیانی اس چناب نگر کو اتنا علاقہ خرید نہ لے کہ کل اسرائیل کی طرح اپنی سلطنت بنا دے. مگر یہ جی بالکل, آپ نے کیپٹن صفدر کی باتیں سن لی ہیں. اب یہ مریم نواز کا امتحان ہے کہ وہ یا تو پھر تسلیم کرے کہ اس کے جو اقدامات ہیں وہ یک طرفہ ہیں, وہ بالکل ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے, ورنہ اپنے شوہر کو بھی گرفتار کرے اور پھر ایگزامپل سیٹ کرے کہ اس صوبے میں اس طرح کے نظریات, اس طرح کی باتیں جو اسے اچھی نہیں لگتی ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ انتہا پسندی ہے, اس کو خلاف جو اقدامات کرے گا. نہیں کرتے پھر ایسے ہی ہے کہ آپ ایک جماعت کو جو ہے سوائے ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی غزہ کے معاملے کے اوپر. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب ٹی ایل پی احمدیوں کو گھروں میں گھس کے مار رہی تھی, ریاست کو پرواہ نہیں تھی. جب ٹی ایل پی ان کے قبرستانوں میں گھس کے قبریں کھود رہی تھی, ریاست کو پرواہ نہیں تھی. جب ٹی ایل پی نے تھانوں پہ اٹیک کیا, ریاست کو پرواہ نہیں تھی. جب وہ بقر عید پہ آ کے لوگوں کے گوشت بکرے اٹھا کے لے گئے, تب بھی پرواہ نہیں تھی. جب مفتی طارق مسعود کو, انجینئر مرزا کو اور باقیوں کو دھمکیاں مل رہی تھیں, ریاست کو چیف جسٹس آف پاکستان, ریاست کو تب بھی پرواہ نہیں تھی. ریاست نے تب جا کے ٹی ایل پی کو کریش کرنے کا پلان بنایا جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے امریکن ایمبیسی کے سامنے پروٹیسٹ کرنے, اور امریکن کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس چیز کو جواز بنا رہے ہیں کہ چونکہ ٹی ایل پی گنڈا تھی اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ اس لیے غلط ہے, یہ آرگیومنٹ میرے حساب سے اس لیے غلط ہے کہ ریاست آپ کی سدھری نہیں نا. ریاست ابھی بھی کور پرنسپلز پہ نہیں سدھری. وہ کہہ رہی ہے ہاں احمدیوں کو مارتے رہو, تھانوں پہ اٹیک کرتے رہو, لوگوں کو پکڑ کے موب لنچ کرتے رہو. اسلام آباد آ کے امریکن ایمبیسی کے سامنے کچھ کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین.